ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى سبحانه في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میں ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں تفسیر سورہ یاسین لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مسلسل ہماری گفتگو تقریباً 6-7 کلپ سے اسی کے عنوان سے ہو رہی ہے، اور اس کے فوائد میں نے بیان کیے، اس کے بعد میں نے ترجمہ بیان کیا۔ اور کل جو گفتگو ہم نے کی تھی اس میں ایک آخری جو ابتدائی آیات ہیں، جس میں ایک بستی کی طرف 3 رسولوں کا بھیجنا اور لوگوں کا ان کا تکذیب کرنا، یہ واقعہ بیان کیا تھا۔ لیکن جو واقعہ کا نتیجہ میں نے آخر میں بیان کیا تھا یہ تھا کہ مردہ زندہ ہوا، بادشاہ کا بیٹا زندہ ہوا۔ تیسرے بادشاہ رسول کے کہنے پر، چونکہ 2 رسول قید خانے میں تھے، تیسرے نے ایک نئی پالیسی اپنائی، بادشاہ کی قربت اختیار کی، پھر 2 رسولوں کو آزاد کرایا، اور آزاد کرانے کے بعد ایک مناظرہ کے طریقے سے کیا دونوں نبیوں سے جو پہلے آئے تھے، جو قید تھے، اور اس کے بعد ایک 2 نابینا کو بینائی عطا کی، اپاہج تھا اس کو صحیح کیا، اس کے بعد مردے کو زندہ کیا، تاکہ یہ سب معجزات دیکھ کر کے لوگ ایمان لے آئیں۔ اب یہاں پر یہ کہا گیا کہ صاحب ایمان لائے، اور بادشاہ کے علاوہ ساری قوم، یعنی انطاکیہ کی ساری قوم ایمان لے آئی۔ لیکن قرآن اس کے برعکس بیان کر رہا ہے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ الگ ہے، نتیجہ واقعہ تو سیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو نتیجہ ہے وہ اس سے برعکس ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ جو تیسرے نبی آئے اور انہوں نے جو طریقہ اپنایا اور اس کے ذریعے سے چاہا کہ تبلیغ دین ہو اور ان کو دین کی دعوت دی جائے، لیکن ان لوگوں نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ یعنی تیسرے نبی کو، 2 نبی کو تو کیا تھا، تیسرے نبی کو بھی شہید کر دیا، اور جب تیسرے نبی کو شہید کیا تب اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ ایک دھماکے کے ذریعے سے پوری بستی ختم ہو گئی، سب ہلاک ہو گئے اس شہر پر جو اللہ نے عذاب نازل کیا۔ تو یہ اس کا ایک نتیجہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ کل وقت کم تھا تو جلدی میں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا، لیکن اس کے آگے جو ابتدائی چیزیں میں نے واقعات کی بیان کی تھی وہ تقریباً سب ایسی ہی ہیں۔ اور اس کے آگے پھر روایت کتاب الخصال میں مروی ہے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے۔ ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کو 3 چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہر شخص کو فعل بد، تکبر اور تمنا سے واسطہ پڑتا ہے۔ جب کبھی فعل بد محسوس کرنے لگے تو خدا پر توکل کرتے ہوئے اپنے کام پر چلا جائے اور فعل بد کی پرواہ نہ کرے۔ یعنی عموماً لوگ سوچتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور اس کے بعد چلیں فعل نکلوانے والے کے پاس، جو فعل نکالتا ہو اس کے پاس جائیں اور دیکھیں کہ آخر اس سے کیا ہوگا۔ کوئی نہیں بتا سکتا ہے فعل، یہ ہوتا کیا ہے فعل، یہ خدا بتا سکتا ہے، معصومین علیہ السلام بتا سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں بتا سکتا ہے کسی کے بارے میں کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ صرف خدا جانتا ہے، اہل بیت اطہار جانتے ہیں۔ لہٰذا ہم کہیں اور نہ جا کر اپنے کام پر دھیان لگائیں اور خدا پر توکل کریں کہ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا ہمارے لیے۔ اور جب ہم اپنے خدا پر توکل کریں گے، بھروسہ کریں گے، تو پھر خدا ہمارے ساتھ بہتر کرے گا، غلط نہیں کرے گا۔ بھروسہ لیکن کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، چونکہ عموماً لوگ کہتے ہیں، پریشانی بھی گناتے ہیں، اب مولانا صاحب یہ پریشانی، مولانا نے کہا صاحب دعا کریے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اور ہاں اللہ سے دعا تو کی ہے، لیکن اب دیکھیے کیا ہوتا ہے نہیں، آپ بس یہ یقین کامل رکھیے کہ اب آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے مسئلہ، تو اب پھر
آپ دیکھیے کہ وہ ہو کر کے ہی رہے گا، یہ مت سوچیے کہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں، یقیناً ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے یقین ہونا چاہیے جیسے ایک انسان اپنے چھوٹے سے بچے کو آسمان کی طرف اچھالتا ہے، بچہ ہنستا ہے، اسے معلوم ہے کہ اب اچھالنے والے سے اور اس کے درمیان ایک رابطہ ختم ہو گیا ہے، ایک فاصلہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بچہ ہنستا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس بچے کو یہ یقین ہے کہ جس نے اچھالا ہے وہ گرنے نہیں دے گا۔ ایسے ہی یقین، بلکہ اس سے بھی محکم یقین خدا پر ہونا چاہیے کہ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، وہ ہمیں پھر کہیں گرنے نہیں دے گا۔ ہم نے اگر اپنے معاملے اس کے سامنے رکھے ہیں تو وہ پروردگار عالم ان معاملات کو ہمارے سامنے اور بہتر کرے گا، اور ہمارے حق میں جو اچھا ہوگا وہ ہمارا پروردگار ہمارے لیے کرے گا۔ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے، لیکن ہم ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ فلاں صاحب کے پاس چلے جائیں، وہ فال اچھا نکالتے ہیں، کوئی طوطے سے نکلواتا ہے، کوئی کس سے، کوئی کسی، سننے کو آتے ہیں واقعات اور لوگ بیان کرتے ہیں۔ حتیٰ بعض افراد تو اتنا زیادہ یقین کر بیٹھتے ہیں کہ وہ تو علماء کرام کو بھی مشورہ دینے لگتے ہیں کہ ذرا آپ بھی پتہ لگائیے اس کے ذریعے سے کہ دین کو کیسے بہتر کیا جائے۔ افسوس کی بات ہے قرآن مجید کو چھوڑ کر کے اور یہ فال اور اس کے چکر میں بھاگ رہے ہیں۔ خدا سے وابستہ ہونا چاہیے۔ ہمارے سارے کام اعمال کا معاملہ قرآن مجید میں ہے۔ اللہ نے کہا ہر خشک و تر موجود ہے تو ہے، لہٰذا ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اور جب کسی کو ذہن میں تکبر محسوس ہونے لگے، یہ اکثر ہوتا ہے، مولانا نے کہا اسے چاہیے کہ اپنے غلام اور خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ جب وہ غلام اور خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا اور اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ دونا چاہیے، جب یہ ایسا کرے گا تو تکبر ختم ہو جائے گا۔ اب سوچئے ذرا، آج کے دور میں بہت سے ایسے افراد ہیں، ایک عہدہ بلند ہو جائے، عزت تھوڑا زیادہ ہو جائے تو وہ غریب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پسند نہیں کرتے۔ مزاج الگ ہے، عزت میں کمی ہو جائے گی، یہ تکبر ہے۔ امام رضا علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ کنارے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ مولا سے کہا مولا آئیے بسم اللہ۔ مولا نے کہا اگر صدقہ نہ ہوتا تو میں ضرور تمہارے ساتھ کھانا کھاتا، لیکن کوئی بات نہیں، تم فلاں روز ہمارے ساتھ دسترخوان میں کھانا کھاؤ گے۔ وہ لوگ پہنچے، ایک اہتمام تھا کھانے کا۔ وہاں جب پہنچے تو مولا نے کہا آئیے بسم اللہ، اور بھی کچھ رؤساء کی دعوت تھی خلیفہ کی طرف سے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا، کہا یہ لوگ بھی یہاں پر ہمارے ساتھ؟ مولا نے کہا ہاں، یہ بھی ہمارے ہی ساتھ کھانا کھائیں گے۔ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کا خالق خدا نہیں ہے؟ ان میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ مولا نے کہا اگر تم کو کھانا کھانا ہے تو انہی کے ساتھ کھاؤ، میں تو یہی کھاؤں گا۔ اگر میرے ساتھ کھانا کھانا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ آؤ، بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ۔ مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، تکبر ختم کرنا ہے تو ایسے کرو۔ اس کے بعد مولا فرما رہے ہیں اور جب کسی کو ذہن میں تکبر محسوس ہو تو اپنے غلام اور خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، اور جب کسی کو کوئی تمنا کرنی ہو تو اللہ سے سوال کرے اور نفس امارہ کے کہنے پر گناہ کی دلدل میں قدم نہ رکھے۔ خدا سے دعا کرے، سوال کرے، خدا ہی دینے والا ہے، لیکن یہ نفس امارہ یہ تو انسان کی طرف کو اتنا گناہوں کی طرف لے جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ذلیل ہونا پڑے، اس کو بے عزتی ہونا پڑے، اس کی ہو سکتا ہے کہ اس کو جیل بھی جانا پڑ جائے۔ نفس امارہ پتہ نہیں کیا کرا دے، یعنی یہ گناہ کے دلدل میں بالکل انسان کو گھسیڑ دیتا ہے۔ لہٰذا نفس امارہ سے بچنے کی اور خدا سے جو ہم چاہ رہے ہیں خدا سے سوال کریں، اگر وہ مصلحت سمجھے گا تو یقیناً وہ چیز ہمیں عطا کر دے گا، اور اگر مصلحت نہیں سمجھے گا ہم لاکھ مانگے نہیں دے گا، ہاں اس مانگنے کا صلہ ہمارے لیے محفوظ رکھے گا۔ محترم ناظرین ذرا غور کریے،
امام جعفر صادق علیہ السلام نے روضہ کافی میں مرقوم ہے، فرمایا کہ فعل بد کا اثر انسان کی سوچ کے برابر ہوتا ہے۔ اگر کوئی اسے معمولی سی اہمیت دیتا ہے تو اس پر معمولی اثر مرتب ہوتا ہے یا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور اگر کوئی اسے زیادہ اہمیت دیتا ہے تو پھر اس پر زیادہ اثر بھی مرتب کرتا ہے، اور اگر کوئی اسے ہرگز اہمیت نہیں دیتا تو اس پر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لہٰذا ان فعل بد کے چکر میں نہ پڑیں اور اپنے کام کی طرف دھیان دیں، اللہ پر توکل کریں اور اللہ سے دعا کریں، سب بہتر ہوگا، کبھی برا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فعل بد کا کفارہ خدا پر توکل ہے، یعنی اگر فعل بد کیا ہے آپ نے تو خدا پر توکل کریے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت رسول خدا کا فرمان ہے کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی اور فعل بد کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی کو منحوس سمجھنے پر کوئی اثر مرتب ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ سوچتے ہیں فلاں منحوس ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ من لا یحذر الفقیہ میں مرقوم ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا سفر میں لوگ عام طور پر 7 چیزوں سے فعل بد لیتے ہیں، آج بھی ہوتا ہے، لیکن پہلے میں من لا یحذر الفقیہ کی گفتگو کروں۔ کسی میں مثلا امام فرماتے ہیں کہ کسی کے دائیں جانب کو کوا بول جائے، کائیں کائیں کرے، کسی کے سامنے کتا یا اس حالت میں آئے کہ اس نے اپنی دم کو سیدھا کیا ہوا ہو، کسی کے سامنے بھیڑیا 3 بار چیخے، کسی کے سامنے سے ہرن دائیں جانب سے گزر جائے یا بائیں طرف جائے، کوئی الو چیخ رہا ہو، ایسی عورت سامنے آ جائے جس کے بالوں میں سفیدی اور سیاہی دونوں قسم کے رنگ موجود ہوں، اور کان کٹا گدھا سامنے آ جائے، اور آج کے دور میں بلی راستہ کاٹ جائے تو صاحب برا ہو گیا، اب شگن ہو گیا، اور اب شگن ہوگا اور برا ہوگا۔ جبکہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ جو چیزیں لوگ لیتے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی خدا کی مخلوق ہیں۔ کبھی مت سوچو، اپنے گھر سے بسم اللہ کہہ کر کے جب نکلو گے ان چیزوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ صدقہ نکالو اور ہمیشہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرو، پھر چاہے جو نکل جائے سامنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ چونکہ آپ نے ابتدا بسم اللہ سے کیا ہے تو اب آپ نے جس کو رحمان و رحیم کہہ کر کے پکارا ہے، اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ بحفاظت آپ کو آپ کے منزل مقصود تک پہنچائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے کام کو وہ مکمل کرے جس کو آپ نے رحمان و رحیم اس وقت کہا جب آپ کام کی ابتدا کر رہے تھے۔ لہٰذا محترم ناظرین، ہم غور کریں، ہمیں خطرات سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ، اور یہ کوئی خطرے نہیں، یہ صرف لوگوں کی سوچ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ معصومین نے سخت ممانعت کی ہے۔ مومن آل یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم تم رسولوں کی پیروی کرو، تم ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے اجرت طلب نہیں کرتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تفسیر قمی میں مرقوم ہے کہ وجاء من اقصى المدینہ وجعلنی من المکرمین تک کی آیات مومن آل یاسین حبیب نجار کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ کتاب الخصال میں مرقوم ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 افراد وہ ہیں جنہوں نے چشم زدن کے لیے بھی وحی کا انکار نہیں کیا، اور وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب صاحب یاسین، آسیہ زوجہ فرعون، یہ تینوں صدیق ہیں اور علی ان سب سے بہتر ہیں۔ مومن آل یاسین نے اپنی قوم کو انبیاء کی پیروی کی دعوت دی تھی اور یہ کہا تھا کہ تم رسولوں کی پیروی کرو۔ اب قوم کی طرف سے یہ سوال متوقع تھا کہ آخر ہم رسولوں کی پیروی کیوں کریں؟ آخر رسولوں میں سے ایسی کون سی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کی پیروی کریں؟ اس کے جواب میں مومن آل یاسین نے رسولوں کی 2 خوبیاں بیان کی۔ ان کے بقول رسولوں کی پہلی خوبی یہ ہے اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان لوگوں کی اتباع کرو جو تم سے اجرت طلب نہیں کرتے، اور ان کی دوسری خوبی یہ ہے وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں،
محترم ناظرین، سورہ یاسین کی یہ آیات مجیدہ اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ قابل اتباع اور رہبر وہ ہوتا ہے جس میں دو خوبیاں موجود ہوں، ایک اجرت طلب نہ کرتا ہو، جو مل جائے اس پہ اکتفا کرے، دوسرا ہدایت پر ہو، ہدایت حاصل کیے ہوئے ہو، ہدایت یافتہ ہو۔ اب محترم ناظرین، یہ بات کسی ایک وقت ایک زمانے سے مخصوص نہیں ہے، یہ ہر زمانے میں ہے کہ جو بھی آپ کی ہدایت کرنے آئے اور آپ سے کہے کہ آپ ہماری اتباع کریں تاکہ آپ کو راہ راست پر لگا دیا جائے، تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو آ رہا ہے، جو آپ کی ہدایت کر رہا ہے، دو چیزیں غور کرنے والی ہوں گی اس میں، وہ اجرت طلب کر رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ ہدایت یافتہ ہے یا نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بس وہ رٹا کر کے آیا اور ممبر میں بیٹھا اور اس نے کہا صاحب ہماری بات کو مانیے، میں نے بہت اچھے سے کہہ دیا، اور اس کے بعد ممبر سے اترا اور اس نے کہا کہ صاحب اتنا گن دیجئے، اور گننے کے بعد دیکھا کم ہے، کہا رہے ہماری آپ کی تو اتنی بات ہوئی تھی، اتنا کیوں دیا؟ ایسا ہوتا ہے بعض ایسے، لیکن بہت سے ایسے ذاکرین ہیں کہ جن کو میرا لاکھوں سلام ہو، جو کبھی پلٹ کر پیسہ نہیں دیکھتے کہ انہیں کتنا ملا کتنا نہیں ملا، چونکہ وہ اجرت کی نیت سے نہیں جاتے، وہ اس امید پر جاتے ہیں کہ ہم جس کی ہدایت کے لیے جا رہے ہیں اور جس کے علم کو ہم پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں، وہ خود رازق ہے، ہمارے رزق کا بہتر انتظام کرے گا۔ بہت سے علماء ایسے ہیں، ایسا نہیں کہ سب ایسی ہیں، علماء جو بھی عالم ہے واقعی وہ اسی طریقے سے ہوگا، ہدایت یافتہ بھی ہے اور وہ کبھی اجرت طلب نہیں کرتا۔ لہٰذا ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، جو اجرت طلب کرے اور طے کرے، اب دیکھیے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے بھی یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آئے ہمارا وقت بھی لے، ہم سے پیسہ بھی لے، اور اس کے بعد ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ ہمیں اتباع اسی کی کرنا ہے، پیروی اسی کی کرنا ہے جو ہدایت یافتہ ہو۔ غور کرنے والی بات ہے۔ اصول کافی میں مرقوم ہے، یونس بن عمار کے چہرے پر برس کے داغ پیدا ہو گئے، تو انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، مولا لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا جس بندے کی بھلائی مطلوب ہو تو اسے اس بیماری میں مبتلا نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ غلط بات ہے۔ اس کے بعد ایک روایت یہ کہتی ہے کہ صاحب امام نے فرمایا مومن آل فرعون لنجا تھا، وہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہہ رہا تھا لقوم اتبعوا المرسلین، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک آدھ کتابوں میں نے تفسیر کی اور دیکھا، کیونکہ جو کافی میں تصنیف ہے لقوم اتبعوا المرسلین، یا قوم اتبعوا المرسلین کی دعوت مومن آل یاسین نے دی تھی، نہ کہ مومن آل فرعون نے۔ یہ مومن آل یاسین سے اس کا ربط ہے۔ کئی مقامات پر لکھا ہوا ہے کہ مومن آل فرعون، لیکن ایسا نہیں ہے، مومن آل یاسین۔ اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ اعمال صدوق میں مرقوم ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق تین ہیں، پہلا صدیق حبیب نجار جو کہ مومن آل یاسین ہے، اور یہ وہی ہے جس نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا تھا یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ دوسرا صدیق حزقیل مومن آل فرعون تھا، اور تیسرا صدیق علی ابن ابی طالب ہے، اور سب سے افضل علی ابن ابی طالب ہے۔ الغرض مومن آل یاسین نے اپنی قوم کی مکمل رہبری کی اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خود ساختہ معبود کسی طرح کے نفع و نقصان پر قادر نہیں ہیں، مگر اس شہر کے لوگ اتنے بدبخت تھے کہ انہوں نے اس کی نصیحت کرنے والے خیر خواہ کو شہید کر دیا تھا۔ اور یہ ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ جس نے خدا کی طرف دعوت دی اس کو اذیتیں دی گئیں، اسے مارا گیا، اسے شہید کیا گیا۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ کل اس کے آگے گفتگو ہوگی، جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔